بر محمد والے محمد باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. اللہم صلی أما علی بعد فقد محمد. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حاضرین گرامی مرتبت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، عشرہ محرم سن 1443 ہجری کے ہندوستان کی مشہور و معروف مرکزی مسجد مسجد ایرانیان سے دوسری مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ہمارا عنوان گفتگو جو کل ہم نے شروع کیا تھا، تو کل اس کی پہلی مجلس آپ تک پہنچی، اور کس کے ذریعے کس کے وسیلے سے، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بغیر وسیلے کے جب ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ وسیلہ زین العبا 72 چینل جو ہمیں آپ تک پہنچا رہا ہے مسجد ایرانیان ممبئی سے، ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ مجلس کو سنیں اور دیکھیں تو سبسکرائب بھی کریں، اس لیے کہ اس چینل کے ذریعے سے، یہ چینل تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بہت خدمت کر رہا ہے. یہ چینل تمام دنیا میں دینی کام، اس کا مقصد تبلیغ دین اور ترویج دین. اور ظاہر ہے کہ تبلیغ دین در اہل بیت اطہار کے علاوہ کہیں مل نہیں سکتی. اس کے لیے خود غدیر میں حکم پروردگار ہے کہ تبلیغ کرو، تو تبلیغ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے. میں اپنے بات، اپنے موضوع، اپنے ٹاپک سے متصل ہو رہا ہوں. شر کا بھی کوئی وارث ہے، خیر کا بھی کوئی وارث ہے. فرق یہ ہے کہ جو شر کا وارث ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، جو خیر کا وارث ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے.
اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں شر پسند تھے وہ آج ان کا وجود نہیں ہے، اور جو خیر کا وارث ہے پردہ غیب میں آج بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ یعنی اسلام وارث دین اور قرآن۔ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں کہ آیت کا ترجمہ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے، ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ۔ حکم ہوتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے، ارشاد پروردگار ہے کہ یہ ہمارا ارادہ ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جسے تم زمین پر کمزور بناؤ گے۔ حالانکہ کمزور نہیں ہے، حقیقت میں وہ کمزور نہیں ہے، مگر حکم قرآن یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جسے تم نے زمین پر کمزور بنایا، منشاء پروردگار یہ ہے کہ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، ہم اسی کو امام بنائیں گے، اسی کو وارث بنائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کا انداز بیان دیکھیں کہ قرآن کا انداز بیان کیا ہے۔ قرآن کا انداز گفتگو یہ ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے دین کا وارث کون ہوتا ہے۔ میرا موضوع، میرا ٹاپک، میرا عنوان وارث دین اور قرآن۔ پھر آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا، حکم پروردگار یہ ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جسے تم زمین پر کمزور بناؤ گے، حقیقت میں کمزور نہیں ہے، ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اسی کو امام بنائیں گے، اسی کو وارث بنائیں گے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ امام اللہ بناتا ہے، امت نہیں بناتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اسی کو وارث بنائیں گے، یعنی وہی دین کا وارث ہوگا، جو امام ہوگا وہی دین کا وارث ہوگا۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وارث کی تعریف کیا ہے، وارث کا مطلب کیا ہے۔ وارث کس چیز کا نام ہے؟ وارث تو میں نے ابھی عرض کیا کہ شر کا بھی وارث ہوتا ہے، خیر کا بھی وارث ہوتا ہے، اچھی چیز کا بھی وارث ہوتا ہے، بری چیز کا بھی وارث ہوتا ہے۔ ایک باپ کا بڑا بیٹا وہ اس کا وارث ہے، اب چاہے وہ خلف ہو یا نہ خلف ہو۔ وارث اسے کہتے ہیں کہ جو مال کو وراثت میں پائے، اسے کہتے ہیں وارث۔ عام لفظوں میں جو بات کر رہا ہوں، قرآن نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، کہ سلیمان کو وارث بنایا ہے۔ تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کا وارث ہوتا ہے، نبی کا بھی وارث ہوتا ہے، نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ قرآن نے جب یہ آواز دی کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے، تو اب ختمی مرتبت کا بھی کوئی وارث ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب قرآن کا اعلان یہ ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، تو رسول اسلام کا بھی کوئی نہ کوئی وارث ہوگا۔ بس اسی وارث کو تلاش کرنا ہے قرآن کی روشنی میں۔ جو نبی کا وارث ہوگا وہی دین کا وارث ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ وارث دین، وارث شریعت، وارث اسلام۔
وارث جو مال کو وراثت میں پائے. قرآن جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، قرآن کا مطالعہ فرمائیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو آپ کو ملے گا قرآن کے اندر کہ قرآن نے وراثت سے متعلق طبقے معین کیے ہیں. کہ اگر کسی شخص کا بیٹا موجود ہے تو وراثت چچا کو نہیں جائے گی، یعنی طبقہ اولا کے ہوتے ہوئے طبقہ ثانی کو میراث نہیں ملے گی. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر طبقہ اولا کا کوئی فرد موجود ہے تو طبقہ ثانی اس کا وارث نہیں بن سکتا. علمی گفتگو ہے، آپ غور فرمائیں، قرآن کے اندر پورا ایک باب ہے وراثت سے متعلق. یہ موقع اور محل نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ طبقہ اولا کے ہوتے ہوئے طبقہ ثانی کو میراث نہیں ملے گی. یعنی اس کی وضاحت یہ ہے، شرح یہ ہے، تشریح یہ ہے کہ اگر کسی باپ کا انتقال ہو جائے، اس کا بیٹا موجود ہے، تو وارث بیٹا بنے گا، خالو نہیں بنے گا. چچا وارث نہیں بنے گا، ماموں وارث نہیں بنے گا، اور سسرالی رشتہ دار کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اور فرمایا کہ وارث کسے کہتے ہیں؟ یعنی دین کا وارث. وارث دین ہے جب تم اپنے مال کا وارث خود معین نہیں کر سکتے. بھئی آپ نے مال چھوڑا، کسب معاش کیا، آپ نے مال کو کمایا، بینک بیلنس آپ نے کیا، تو آپ کے مال کا وارث اب کون معین کر رہا ہے؟ کیا آپ خود معین کر رہے ہیں اپنے مال کا وارث؟ نہیں، آپ اپنے مال کا وارث معین نہیں کر سکتے، خدا معین کر رہا ہے قرآن کے اندر کہ طبقہ اولا کے ہوتے ہوئے طبقہ ثانی کو میراث نہیں مل سکتی. یعنی اگر بیٹا موجود ہے تو چچا وارث نہیں بنے گا. یعنی جب تم اپنے مال کا وارث خود معین نہیں کر سکتے تو خدا کے دین کا وارث آپ کیسے معین کر دیں؟ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. اور جب وارث دین ہے، قرآن کی یہ آیت مسلسل اس بات کی دلیل ہے. یہ آیت قرآن میں موجود ہے، منسوخ نہیں ہوئی ہے، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ جسے تم زمین پر کمزور بناؤ گے اسی کو ہم وارث بنائیں گے، اسی کو ہم امام بنائیں گے. اگر وارث قرآن کا چیلنج اور اعلان ہے تو یقین جانیے یہ آیت اگر قرآن میں موجود ہے تو آج بھی ایک وارث ہونا چاہیے. اس لیے کہ خدا اپنے دین کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑ سکتا. وہ اور مذاہب ہیں، وہ اور مکاتب فکر ہیں جو بغیر وارث کے ہیں. خدا کا شکر یہ ہے کہ ہمارا وارث موجود ہے، ہم بغیر وارث کے نہیں ہیں. تو ہمارا وارث کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی وارث اور دین موجود رہے گا. میں کہنا یہی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ پروردگار تو نے یہ جب کہا کہ دین کا وارث ہمیشہ رہے گا، میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خود بنا لو. سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک نہ ایک دن وارث دین آئے گا، وارث دین کا ظہور ہوگا. بس فرق اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے. ارے جب میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود وارث بنا لو، پوری دنیا کے مسلمان مل کر وارث معین کر لیں، کیا وہ دین کا وارث بن جائے گا؟ کہا نہیں، یہ آخری وارث خدا بھیجے گا. جب آخری وارث خدا بھیجے گا تو جب پہلا وارث خدا نہیں بھیجے گا. صلوات پڑھیں بر محمد کیا کہنا اس خداوند عالم کا کہ جس نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. وارث دین، وارث شریعت، وارث قرآن. کل کی تقریر کا جو میں مسلسل ہو رہا ہوں، کل جہاں میں نے جملہ آپ کی خدمت میں تقریر کا چھوڑا تھا وہیں سے مسلسل ہوتے ہوئے کہ ایک وارث پردہ غیب میں موجود ہے، ورنہ حدیث رسول غلط ہو جائے گی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی.
رسول کا فرمان یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے. یعنی قرآن بھی لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر قرآن اور وارث قرآن کا دامن تھام لیا. میں اپنے موضوع پر سے متصل ہوں اور موضوع پر بات کر رہا ہوں. رسول کی حدیث اپنے دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ رسول نے آواز دی کہ قرآن اور وارث قرآن کے ساتھ اگر آپ رہے تو آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. رسول کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ جس سے کہا اس میں گمراہ ہونے کا امکان تھا. رسول کی حدیث کی تصدیق ہو رہی ہے وارث قرآن کے وجود پر. وارث قرآن کے وجود کے اوپر رسول کی حدیث تصدیق اور دلیل بن رہی ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن موجود ہے. اہل بیت اطہار کی فرد بتاؤ. ہمارا چیلنج ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اس وارث قرآن کو ہمیں دکھا دو جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہو. ہم بتاتے ہیں کہ وارث دین کون ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد زیارت میں فقرہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن. وہ وارث دین جو قرآن کے شریک ہے اور قرآن اس کے شریک ہے. صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل یہ ہے اس وارث کی تعریف اور وراثت سے متعلق قرآن کا دعویٰ، قرآن کا چیلنج. امام ہم نے بنایا. آئیے جناب آدم کے پاس چلیں. اے ابو البشر، ہمارے رسول کے دین کے وارث آپ بن جائیں. بھئی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے، دنیا آباد ہوئی ہے، آدم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کاروان آدمیت آپ ہی سے آگے بڑھا ہے، آگے چلا ہے. تو آدم کے پاس چلتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اے آدم آپ ہمارے رسول کے وارث بن جائیے. نبی ہیں تو عجب نہیں آدم آواز دیں کہ میں وہ ہوں جس کے لیے حکم یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، مجھے صرف اسماء کی تعلیم دی گئی ہے، مجھے صرف نام کی تعلیم دی گئی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، مجھے صرف اسماء کی تعلیم دی گئی ہے. وارث دین، وارث رسول وہ ہوگا جس کے لیے قرآن آواز دے کہ ہم نے ہر چیز کا علم اس کے اندر رکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وَكُلَّ اللہ. شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. وہ ہے وارث دین، وارث رسول، وارث شریعت. آئیے آدم کو دیکھیں، آواز قرآن آ رہی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو جب میں آدم کو بنا لوں، سوار لوں، غور کیجئے گا جہاں تک آواز جا رہی ہے، جب میں آدم کو بنا لوں، سوار لوں، تو کیا فوراً سجدہ کرنا؟ یہ کہا کہ جیسے آدم کا پتلا بن جائے، آدم کا خاکہ بن جائے، آدم کا مکان بن جائے تو فوراً تم سجدے میں چلے جانا. آدم سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ وارث دین آپ بن جائیے، وارث رسول بن جائیے. تو آدم کے لیے حکم پروردگار یہ ہے کہ جب میں نے آدم کے مکان کو، آدم کے پتلے کو، آدم کے خاکے کو بنا لیا تو فوراً سجدے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آواز آئی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. جب میں اس خالی مکان میں، متوجہ کیجئے گا، آدم کے خالی مکان میں اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں. من عربی میں بعضیت کے لیے آتا ہے، تھوڑی سی روح بھیج دوں تو کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم فوراً سب سجدے میں چلے جانا. بس غور فرمائے، وارث دین اور قرآن.
یعنی آدم کو اللہ نے بنا لیا، سنوار لیا، آدم کا مکان بن گیا، لیکن اللہ نے اس میں روح نہیں بھیجی، فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں دیا جب تک اپنی تھوڑی سی روح اس میں داخل نہ کر دی۔ من روحی، تھوڑی سی بات کے لیے آتا ہے، اپنی تھوڑی سی روح بھیج دوں تب سجدہ کرنا۔ یا اللہ فرشتوں کو اسی وقت سجدہ کرا دے جب تو نے آدم کے خاکے کو بنا لیا، آدم کے مکان کو بنا لیا، حیولے کو بنا لیا، آواز قدرت آئے گی خاموش، خالی مکان ہے، خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا جب تک اپنی روح نہ بھیج دوں۔ تو قرآن سے اتنا اصول مل گیا کہ اللہ خالی مکان کو سجدہ نہیں کراتا جب تک اپنی روح نہ بھیج دے۔ یا اللہ یہ خانہ کعبہ جو ابراہیم و اسماعیل جیسے نبی نے بنایا ہے، سجدے کا حکم دے دے، آواز قدرت آئے گی خالی مکان ہے، جب تیرا رجب کو اپنی روح بھیج دوں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور فرمایا آپ نے یہ ہے حکم پروردگار وارث دین، وہ وارث ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں آتا، جو اللہ کے گھر میں آئے وہ ہے وارث دین، وارث شریعت۔ اچھا اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس منزل پر، اس مقام پر روک کر ان علماء مفسرین کو جنہوں نے اس آیت کی روشنی میں تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر میں یہ لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ ملائکہ نے سجدہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے کیا کہا کہ میری خلقت آگ سے ہے، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، لہذا آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، میں آدم کے سامنے اپنی پیشانی کو خم نہیں کروں گا، پیشانی کو نہیں جھکاؤں گا، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کے سامنے پیشانی خم نہیں کروں گا۔ توجہ، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں تمام علماء مفسرین سے، جتنے قرآن کے لکھنے والے مفسرین ہیں، کہ مجھے اس بات کا جواب دو کہ ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا اور شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حکم پروردگار مطلق تھا، مقید نہیں تھا۔ ملائکہ کیوں سر بسجود ہو گئے، شیطان کیوں اکڑ گیا، مردود بارگاہ ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ملائکہ نے یہ دیکھا کہ آدم کی نسبت کس کی طرف ہے، شیطان نے یہ دیکھا کہ آدم کی خلقت کس چیز سے ہوئی ہے، یعنی ملائکہ نسبت کو دیکھ رہے تھے، شیطان خلقت کو دیکھ رہا تھا۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو علم کو، تعزیے کو، زری کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں، یہ دیکھتے ہیں ان کی نسبت کس کی طرف ہے۔ نسبت ہوتی ہے امام حسین کی طرف۔ صلوات پڑھیں بر محمد محمد۔ ملائکہ نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، آدم ہمارے رسول کے جانشین وارث بن جائیے۔ آدم نے کہا کہ نہیں، میرے اندر اللہ کی من نفخت فیہ من روحی، تھوڑی سی روح۔ اچھا، ملائکہ نے سجدہ کیا، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو آواز قدرت آئی فخرج منہا فانک رجیم، میری بارگاہ سے نکل جا، نکل میری بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے۔ یعنی یا اللہ شیطان تجھے وحدہ لا شریک تسلیم کر رہا ہے، ایک مان رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، تیرا سجدہ کر رہا ہے، پھر بھی مردود بارگاہ کیوں؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ وہ مجھے مان رہا تھا، اللہ کو مان رہا تھا، اللہ کی بات نہیں مان رہا تھا۔
یعنی اگر کوئی اللہ کو مانے، اس کی بات کو نہ مانے، کوئی ذات کو مانے، بات کو نہ مانے، تو مردود بارگاہ ہو جایا کرتا ہے۔ بس اگر کوئی رسول کی ذات کو مانے اور بات کو نہ مانے، نکل جا میری بارگاہ سے، تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ شیطان نے کہا کہ میں نکلے جا رہا ہوں پروردگار، لیکن میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، اس کا کچھ صلہ دے دے، اجر دے دے۔ آواز قدرت ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے، وقت معلوم تک۔ آواز آئی، لیکن آواز قدرت ہے، یہ بتا کہ تو زندہ رہ کر کرے گا کیا؟ بھئی زندہ رہ کر کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں۔ اس طرح سے بہکائے گا کہ بیچ چوراہے پر بیٹھ جاؤں گا، سامنے سے آنے والے کو بہکاؤں گا، جو پیچھے سے آئے گا اس کو بہکاؤں گا، جو دائیں سے آئے گا اس کو بہکاؤں گا، جو بائیں سے آئے گا اس کو بہکاؤں گا۔ ہر طرف سے آنے والے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے، میں انہیں ان کو بھٹکاؤں گا، عبادت سے ہٹاؤں گا، ریاضت سے ہٹاؤں گا، طہارت سے ہٹاؤں گا۔ آواز قدرت آئی، بس تو نے 4 سمتیں بتائی ہیں، میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں، ایک اوپر ایک نیچے۔ جو نماز کے بعد ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دے گا اس کی دعا قبول کر لوں گا، جو سر کو سجدے میں رکھ دے گا اسے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے وارث دین، جو آواز پروردگار دے رہا ہے کہ میرا رسول کا وارث تلاش کرو۔ قرآن کی روشنی میں آئیے، جناب آدم سے جواب مل گیا، جناب نوح کے پاس چلے۔ اے آدم ثانی، اور اے نوحہ کرنے والے، نوح کا نام نوح نہیں بلکہ عبد الغفار یا عبد الجبار۔ آپ جب تبلیغ دین فرماتے تھے، تبلیغ دین کے لیے جاتے تھے، تو آپ کے جسم مبارک پر اتنے پتھر برساتے تھے لوگ کہ آپ پتھروں کے اندر پوشیدہ ہو جایا کرتے۔ جبرائیل امین آتے تھے، آ کر پتھروں کو ہٹاتے تھے، ہٹانے کے بعد اپنے زخموں کو نوح کے، اپنے پروں کو نوح کے زخموں سے مس کیا کرتے۔ جناب نوح کے زخم صحیح ہو جایا کرتے تھے۔ نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والا۔ تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ نوحہ کرنا نبی کی سنت ہوا کرتا ہے۔ جبرائیل امین آنے کے بعد اپنے پروں کو جناب نوح کے زخموں سے مس کرتے تھے اور آپ کے اوپر سے پتھر ہٹاتے تھے، یعنی نوح نبی ہیں۔ توجہ، جبرائیل فرشتہ ہے، نبی کو فرشتے کے پروں کی ضرورت ہو رہی ہے۔ یہ وارث رسول، نواس رسول ہے کہ جس کا گہوارہ فطر اس کے پر عطا کر رہا ہے، فطر اس کو پر دے رہا ہے، فطر اس کا علاج کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب نوح کے پاس چنے، اے آدم ثانی، ہمارے نبی کے جانشین بن جائیے۔ آواز دیں گے وارسلنا نوحا الی قومہ، میں صرف ایک قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارا رسول کائنات کا رسول، تو اس کا جانشین بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو کائنات کی ہر مشکل کو حل کر سکے، جسے مشکل کشا کہا جاتا ہے، جو آواز دے سلونی سلونی قبل ان تفردونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے۔ آئیے جناب ابراہیم کے پاس چلیں۔ اے خلیل خدا، اے اللہ کے دوست، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، آپ نے بڑے امتحان دیے ہیں، آپ ہمارے رسول کے وارث بن جائیے۔ غور فرمائیے، تقریر میری آخری مراحل تک پہنچ رہی ہے۔ ہمارے رسول کے وارث بن جائیے، دین کے وارث بن جائیے، رسول کی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ ابراہیم آواز دیں گے، قرآن پڑھو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کہیں گے
کہ جب میرا چند کلمات کے ذریعے سے اللہ نے امتحان لیا اور میں اس میں پورا اتر گیا، اور جناب ابراہیم کا امتحان عجیب بہت نازک منزل کا تھا، اولاد کے ذریعے سے امتحان ہوا، مال کے ذریعے سے امتحان ہوا، جان کے ذریعے سے امتحان ہوا، پورے امتحان و تاریخ میں موجود ہے۔ جب امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، اپنے بیٹے کے گردن پر چھری کو رکھنا کوئی مذاق نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہ بوڑھا باپ اپنے بچے کے گردن پر چھری کو رکھ دے، تب آواز آتی ہے ابراہیم تم میرے خلیل ہو۔ خلیل ہے ابراہیم مگر وارث رسول نہیں بن سکتے، مرتبہ ہے ابراہیم کا مگر وارث شریعت نہیں۔ اور پھر اس طرح سے غور کیجیے گا کہ اللہ نے جب ابراہیم کو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا دوست کہا تو ابراہیم نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ پروردگار کیا تم میری اولاد کو بھی یہ منصب دے گا، نہیں، بلکہ جب قالا انی جاعلک للناس اماما کا حکم آیا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، جزوی امامت دی، جزوی امامت دی، تو ابراہیم نے فوراً پلٹ کر کہا صرف انسانوں کا امام، قالا انی جاعلک للناس اماما، انسانوں کا امام، جزوی امامت۔ تو فوراً پلٹ کر ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار کیا تو یہ امامت کا عہدہ چاہے جزوی ہی صحیح میری اولاد کو بھی دے گا؟ آواز قدرت آئی لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ظالم کبھی امام نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے پہلے امام سے لے کر اور 11ویں امام تک کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھ جائیے کہ آپ کی زندگی قید خانوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، لیکن عبادت خدا ہے، شکر خدا ہے۔ دنیا نے ان کے جسموں پر پتھر تو مارے مگر وجہ ظلم نہ بتا سکے کہ ان کا ظلم کیا تھا، ان کا انہوں نے کیا کیا۔ تو آواز قدرت ہے کہ ظالم کبھی امام نہیں بن سکتا، امامت کا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئیے ابراہیم خلیل خدا ہمارے رسول کا جانشین وارث نہیں بن سکتا۔ اور آئیے جلدی سے 2-3 لفظ اور کہہ کر اپنی مسائل سے متصل ہونا چاہتا ہوں۔ آئیے جناب موسیٰ کے پاس چلیں۔ موسیٰ کلیم خدا ہے، بڑا مرتبہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ سے گفتگو، جناب موسیٰ کمال ہے۔ تو آپ موسیٰ کے پاس چلے، موسیٰ آپ ہمارے رسول کے وارث بن جائیں، جانشین بن جائیں، آپ تو کلیم خدا ہے، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں۔ موسیٰ آواز دیں گے میں رسول کا وارث نہیں بن سکتا، جانشین رسول نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میری آنکھ کھلی فرعون کی گود میں، میری پرورش ہوئی فرعون کے محل میں، تمہارے درمیان وہ موجود ہے جس کی آنکھ کھلی تو محمد کی گود میں، محمد کی آنکھ بند ہوئی تو اس کی گود میں، اسے وارث رسول بناؤ، وارث دین بناؤ۔ آئیے جناب عیسیٰ کے پاس چلے۔ اے عیسیٰ، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے فرزند مریم، ہمارے رسول کے وارث بن جائیے، رسول کے جانشین بن جائیے۔ جناب عیسیٰ آواز دیں گے مجھ میں اور تمہارے جانشین و وارث رسول میں بہت فرق ہے۔ میں وہ ہوں کہ جب میری ولادت کا وقت قریب آیا تو میری ماں کو بیت المقدس سے نکالا گیا
تمہارے درمیان وہ وارث موجود ہے کہ جب اس کی ولادت کا وقت آیا تو اس کی ماں کو خانہ کعبہ میں بلایا گیا، اسے جانشین رسول بناؤ۔ آئیے ہم آدم سے لے کے عیسیٰ تک آ گئے اور سب سے پوچھا کہ وارث دین بن جائیے، وارث رسول بن جائیے، وارث جانشین رسول بن جائیے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے اپنے اپنے عضو پیش کر دیے کہ کس طرح سے ہم بن سکتے ہیں۔ آئیے رسول اسلام کی خدمت میں چلے، سرکار دو عالم حضور پاک، اے رسول مجسم نور مجسم، اے حضور آپ کا جانشین وارث دین کیسا ہوگا، وارث شکیر کیسا ہوگا۔ ہم آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس ہو کر آ گئے، ہر ایک نے قرآن سے جواب دے دیا۔ میرا موضوع، میرا ٹاپک آپ کے اذان عالیہ میں ہوگا، وارث دین اور قرآن۔ اے سرکار آپ ہی بتائیے کہ آپ کا وارث کیسا ہوگا۔ تو عجب نہیں رسول آواز دیں، تم کہاں تک کس کس کا ذکر کرتے، میں تمہیں آسان نسخہ بتائے دیتا ہوں۔ دیکھو علی کی ذات ایک گلدستہ ہے جس میں آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقوی بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کا زہد بھی ہے، عیسیٰ کی حیبت بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، سلیمان کا کمال بھی ہے۔ تمام انبیاء کے کمالات جب جمع ہوتے ہیں تو علی کی ذات میں آتے ہیں اور وہ میرا وارث ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد محمد۔ یہی وارث دین ہے، یہی وارث شریعت ہے۔ اور سرکار دو عالم نے بھی یا تو قرآن کو پہچانوایا یا وارث قرآن کو پہچانوایا، یا تو یہ آواز دی۔ ہر مقام پر رسول نے وارث کی پہچان کرائی۔ رسول اسلام نے دو چیزوں کی پرورش کی تھی، ایک دین کی اور ایک دین پناہ۔ دین رسول کے سینے میں پل رہا تھا، دین پناہ رسول کے سینے پا پل رہا تھا۔ رسول اسلام کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلتے وہ دین کی غذا بنتے، اور حضور کی زبان مبارک سے جو دودھ نکلتا وہ دین پناہ کی غذا بنتے۔ جب دونوں پل کر جوان ہوئے تو ایک کا دین کا نام ہو گیا اسلام، دین پناہ کا نام ہو گیا حسین۔ یہ ہے وارث دین، یہ ہے وارث رسول۔ اگر وارث رسول نہ ہوتا، وارث دین نہ ہوتا، جب دین پر وقت پڑا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے وارث دین۔ اللہ، ہاں آج 2 محرم گزر گئے، ہم آپ کی خدمت میں وہ منظر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب حسین علی مقام 28 رجب کو مدینے سے چلے ہیں، مقتل میں ہے کہ حسین 27 رجب کی نصف شب تک، شب 28 میں مصلی عبادت پر عبادت کرتے رہے۔ جب آدھی رات کا حصہ گزرا تو حسین مصلی عبادت سے اٹھے، نانا کی قبر کی طرف چلے، آواز نانا حسین آیا ہے، نانا الوداع، حسین آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے۔ نانا اب آپ کی قبر کا مجاور حسین کبھی آپ کی قبر پر چراغ جلانے نہیں آئے۔ حسین بھیا حسن کی قبر کی طرف چلے، آواز دی بھیا حسن، حسین جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی، حسین اب اس مدینے میں واپس نہیں آئے گا۔ مقتل میں ہے کہ حسین جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ جا رہے تھے، جب بھیا حسن کی قبر کی طرف چلے تو بہت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ چلے، لیکن جیسے ہی ماں کی قبر نظر پڑے، جیسے ہی ماں کی قبر کو دیکھا تو اس طرح سے دوڑتے ہوئے گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی قبر کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا۔ آواز یا السلام علیکم یا اماں، اے مادر گرامی آپ پر حسین کا سلام ہو۔ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام۔ میرے لال تو تنہا نہیں جا رہا، تیرے ساتھ یہ دکھیا ماں چل رہی ہے، میں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ 28 رجب کا دن نمودار ہوا، سب اپنے اپنے ناقے پر سوار ہوئے، قافلہ چلنا چاہتا ہے، لیکن ایک 6 مہینے کا بچہ
बहन की आगोश में है। रबाब आगे बढ़ी कि अली असगर को ले ले, मगर अली असगर नहीं आए। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, लेकिन अली असगर किसी की गोद में नहीं आ रहे। ये हुसैन को खबर मालूम हुई, हुसैन आगे बढ़े। सुहरा ने इतना कहा, बाबा आपको सकीना से बहुत मोहब्बत है, आप सकीना को लेकर जा रहे हैं, लेकिन आप बीमार बेटी को छोड़कर जा रहे हैं। बाबा अगर सवारी का इंतजाम नहीं है तो मुझे माँ फिज़ा के कनीजे में माँ फिज़ा की सवारी पर बिठा दीजिए। लेकिन अजीजों, इमाम ने आवाज दी, मेरी बेटी मकसूद परवरदिगार यही है कि तू मदीने में रहे, अली असगर को हमें दे दे। लेकिन अली असगर नहीं आते। हुसैन ने आहिस्ता से कान में अली असगर के कुछ कहा। अली असगर हुमक कर बाप की आगोश में आ गए। मेरा दिल कहता है कि हुसैन ने कहा होगा, मेरे लाल अगर तू करबला के मैदान में नहीं आया तो तीरे हुरमुला का निशाना कौन बनेगा? मेरे लाल तू तो जाने करबला है, मेरे लाल तू तो तारीख करबला है, मेरे लाल तेरी शहादत तो वो है जिस पर गैर मुस्लिम भी रोएंगे। हाँ, तारीख करबला में अजीब वाक़या हो जाएगा। ये काफिला चला, जब चलना शुरू हुआ तो क्या देखा कि जनाब अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए आका हुसैन के करीब आए। आवाज दी, आका बनी हाशिम की औरतें आपसे कुछ कहना चाहती हैं। कहा भैया अब्बास अभी तो हम सवार हुए हैं। कहा नहीं आका, बनी हाशिम की औरतें आपसे कुछ गुजारिश करना चाहती हैं। आका वापस आए, बनी हाशिम की औरतों ने हाथों को जोड़ा। आवाज, ए हमारे आका, ए हमारे मौला, आप जा रहे हैं तशरीफ ले जाइए, हम आपको नहीं रोक सकते। अली अकबर जा रहे हैं, हम नहीं रोक सकते। अब्बास जा रहे हैं, हम नहीं रोक सकते। लेकिन हमारी एक गुजारिश है, और वो गुजारिश ये है कि हम दो सफ़े लगाकर दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं, हमारे दरमियान से शहजादी ज़ैनब की सवारी को गुजार दीजिए ताकि हम दिल भर कर शहजादी ज़ैनब को देख लें। हाँ अजीजों, ये ज़ैनब की सवारी गुजरी, मुझे शाम व कूफा की सवारी याद आ गई कि न सर पर चादर है, न अली अकबर है, न अब्बास है। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, चाहने वालों, आहिस्ता आहिस्ता मुहर्रम के दिन गुजर रहे हैं। अजीजों, ये आंसू आपके रुमाल फातिमा में जगह पाएंगे, ये आंसू आपके आखिरत में निजात का परवाना बनेंगे। अजीजों, हुसैन का काफिला चला, करबला की तरफ चल रहा है। हाँ, रास्ते की मुसीबतें उठाते हुए एक मुकाम पर हुर ने आकर काफिला रोका। इमाम ने आवाज दी, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। हुर ने आवाज दी, ए आका, अगर कोई और मेरी माँ का नाम लेता तो मैं उसे जवाब देता। आप खातून जन्नत हैं, मैं किस तरह से लब कुशाई कर सकता हूँ। अजीजों, काफिला आगे चला, मंजिल क़त्ल पर जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। हुसैन ने सब्र किया, फिर काफिला आगे बढ़ा। काफिला आगे जा रहा है, यहाँ तक कि जब 2 मुहर्रम आ गए, 2 मुहर्रम आई, हुसैन के नाके ने चलने से इनकार कर दिया। मक्तल में है कि इमाम हुसैन ने 7 नाके बदले हैं, 7 सवारी को बदला है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा। करीब से करीब लोग जमा होना शुरू हो गए। इमाम ने पूछा, बताओ इस सरजमीन का नाम क्या है? किसी ने कहा मौला इसे शत्ते फुरात कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे गाज़िया कहते हैं, किसी ने कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं। एक बूढ़ा कमर को थामे हुए आगे बढ़ा, आवाज दी, हौज़ही करबला। मौला इस सरजमीन को करबो बला भी कहते हैं। बस इमाम ने आवाज दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस सरजमीन के लिए खल्क हुए हैं, ये जमीन हमारे लिए खल्क हुई है। अब्बास सवारियों को उतारो, खैमे लगा दिए जाएं। अजीजों, खैमे लगना शुरू हो गए। चाहने वालों, एक मर्तबा अजीब मंजर है। जब खैमे लगना शुरू हुए तो जो बनी असद के लोग आए थे, इमाम ने बनी असद के लोगों को बुलाया, आवाज दी, ये जमीन किसकी है? इमाम ने जमीन को खरीदा। इमाम जानते थे कि गस्बी जगह पर दफन नहीं हुआ जाता। इमाम ने जमीन को खरीदा, दिरहम और दीनार दिए, लेकिन इमाम ने उनसे कहा, हमारी एक वसीयत सुन लो। और वसीयत ये है, अजीब व गरीब वसीयत है इमाम की। इमाम ने फरमाया कि देखो, जब हम सब शहीद हो जाए, हमारे लाशें यहाँ पड़े हुए हों, तो तुम आना, हमारी लाशों को सुपुर्द खाक कर
اور امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا ہمارا زائر یہاں آ جائے تو 3 دن تک اسے ہمارا مہمان رکھنا۔ مولا یہ 3 دن کیوں؟ شاید 3 دن کی بھوک اور پیاس یاد دلانا ہو۔ پھر امام مڑے بنی اسد کی عورتوں کی طرف آواز دی، بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد فوج یزید کے خوف سے نہ آ سکے تو تم چلی آنا، ایک ایک چادر لا کر ہماری لاش پر ڈال دینا۔ غربت امام، مظلومی امام، 2 محرم کا دن ہے نا، 2 محرم کا دن گزر گیا نا، تو ذرا امام کی وصیت سنتے جائیں، امام کی تمنا سنتے جائیں۔ امام نے بنی اسد کے بچوں کی طرف اشارہ کیا، بنی اسد کے بچوں کو قریب بلایا، آواز دی، بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے والدین فوج یزید کے خوف سے نہ آ سکے تو تم کھیلتے ہوئے چلے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ ہاں امام کو دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی۔ عزیزو جب خیمہ لگا شہزادی زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ ذرا آقا حسین کو بلا کر لا۔ امام حسین آئے، کہا کیا بات ہے بہن؟ کہا بھائی جلدی یہاں سے چلو، اس لیے کہ پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس طرح سے روتی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ آواز دی، بہن نہیں پہچانا، یہ ہماری تمہاری دکھیا ماں فاطمہ زہرا جو مدینے سے ساتھ آ رہی ہے اور ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لعن اللہ قاتلیک یا ابا عبد اللہ، لعن اللہ قاتلیک یا ابا عبد اللہ، لعن اللہ قاتلیک یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علینا جدکا و عبیک، السلام علینا امکا و اخیک، السلام علیکہ یا ایوہ المظلوم و ابن المظلوم، السلام علیکہ یا ایوہ الشہید و ابن الشہید، السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا و اسیران کربلا و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا عنیس النفوس، السلام علیکہ یا ایوہ المدفون بعوض الزیتوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعت والدوار کی یوم الجزار، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، العمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل تعالی فرجک وفہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ۔